السلام علیکم، ناول میرا ستمگر ایپیسوڈ لاسٹ، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائے، آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں جہاں رہیں، آمین۔ بہت معذرت جو بد کردار کا ویٹ کر رہے ہیں، کل سے بد کردار کی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ احان نے گاڑی کی سپیڈ فل کی تھی اور گاڑی کو ایک اونچی ڈھلوان کی طرف بڑھایا تھا۔ احان نے اچانک سے عمل کو گاڑی سے دھکا دے دیا اور خود کو گاڑی سمیت کھائی میں دھکیل دیا۔ احان کی گاڑی عمل کی نظروں کے سامنے اونچائی سے نیچے جا رہی تھی۔ عمل حواس باختہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے عمل نیچے گر جاتی، داور اپنی گاڑی سے نکلتا عمل کی طرف بھاگا۔ داور نے عمل اور ریحان کو ساتھ دیکھ لیا تھا، وہ اپنی گاڑی میں عمل اور ریحان کا پیچھا کر رہا تھا۔ عمل یہ کیا کر رہی ہو تم؟ داور نے عمل کو کمر سے پکڑا تھا۔ داور، احان، عمل چیخ رہی تھی، داور پلیز احان کو بچا لو، داور پلیز میرے احان کو بچا لو۔ عمل چیخ رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی، داور پلیز وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، داور پلیز اسے بولو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، داور پلیز اسے بچا لو۔ عمل پاگل ہو رہی تھی، چیخ رہی تھی، داور کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ داور نے فوراً سے ایمبولینس اور پولیس کو کال کی تھی۔ احان کو بہت سیریس چوٹیں آئی تھیں، مگر موت ذاتی طور پر احان بچ گیا تھا، مگر کنڈیشن کافی خراب تھی۔ عمل آئی سی یو کے باہر کھڑی احان کو پٹیوں اور مشینوں میں جکڑا دیکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں، وہ آج بھی احان سے محبت کرتی تھی، بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے بھول ہی نہ پائی تھی، مگر خود میں احان کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جو احان نے اس کے ساتھ کیا وہ معاف کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی خدا نے عمل کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں پیدا کی تھی۔ عمل کے دل میں آج بھی احان ملک تھا، یعنی کہ خدا نے احان کو معاف کر دیا تھا۔ پھر وہ کون ہوتی تھی بدلہ لینے والی؟ وہ جانتی تھی کہ احان کو معاف کرنے کے بدلے میں خدا اس سے بہت کچھ نوازے گا۔ معاف کرنے والا خدا کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بہت خاص بننا چاہتی تھی۔ ہاں، اگر احان کو اپنے کیے کا پچھتاوا نہ ہوتا تو وہ سزا کا حقدار تھا، پھر عمل کا سزا دینے کا حق بنتا تھا۔ اسے اپنی کیے کی سزا مل چکی تھی، کیونکہ اس کا رواں رواں پچھتاوا بن چکا تھا۔ بس وہ خدا سے احان کی زندگی مانگ رہی تھی۔ وہ احان کو معاف کر کے سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کی وہ برسوں سے متلاشی تھی، اور اس کا سکون صرف احان میں تھا۔ عمل داور کی آواز پر پلٹی تھی۔ کیسی ہو عمل؟ داور عمل کے پاس آ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں داور، احان ٹھیک ہو جائے گا نا؟ عمل روتے ہوئے داور سے پوچھ رہی تھی۔ ہو جائے گا عمل، تمہاری دعائیں ہیں نا اس کے ساتھ؟ داور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں تمہیں خدا حافظ کہنے آیا تھا عمل، کیونکہ میں آج رات کی فلائٹ سے اٹلی جا رہا ہوں۔ داور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ داور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمل میں رات ہی اروہی سے نکاح کر چکا ہوں، کیونکہ اروہی کو وہ خوشی دینا چاہتا تھا جس سے میں محروم تھا۔ یقین مانو اروہی کو خوش دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شادی اس سے کرو جو آپ سے پیار کرتا ہو، اور اس بات کا احساس مجھے رات کو ہو چکا ہے۔ یقین مانو مجھے ایک سکون کا احساس ہوا ہے۔ میرے دل میں تم ہمیشہ رہو گی، لیکن تمہارا درد اب مجھے تڑپائے گا نہیں، کیونکہ اروہی موجود ہوگی میرے درد پر مرہم رکھنے کے لیے۔ میں نے تم سے پیار کیا، تمہیں پانے کی چاہ بھی کی، مگر تمہیں پانے سے بڑھ کر تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسی لیے تمہیں اٹلی سے لایا تھا کہ میں جانتا تھا تمہاری خوشی احان میں ہے۔ احان بہت بدل چکا ہے۔ اگر احان کو اپنے کیے کا پچھتاوا نہ ہوتا
تو میں کبھی تمہیں اہان کے پاس نہ لاتا۔ اگر کبھی تمہیں زندگی میں کسی بھی موڑ پر میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور پکارنا، میں تمہاری ایک پکار پر دوڑا چلا آؤں گا۔ داور یہ کہتا ہوا مسکراتے ہوئے عمل کے گلے لگا تھا۔ عمل کو خدا حافظ کہتا وہاں سے چل دیا۔ عمل نم آنکھوں سے داور کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اہان کو ہوش آ چکا تھا مگر انجریز کافی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اہان کے کمرے میں نتاشا رحمان ملک موجود تھے۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر اہان کا ماتھا چوما تھا۔ خدا نے انہیں ان کا بیٹا واپس دیا تھا۔ رحمان ملک کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اہان ان کی اکلوتی اولاد تھا مگر کچھ سالوں نے اہان کے غم نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ اہان ہوش میں آنے کے بعد بھی گمسم تھا۔ اہان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں عمل نہ ہو؟ اہان ملک یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ عمل کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اہان حیران ہوا تھا۔ اہان نے اپنی آنکھیں جھپکی تھی۔ کیا یہ عمل ہے؟ نتاشا کے اور رحمان ملک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اہان ملک کو دیکھ کر۔ عمل دور کھڑی نظریں جھکائے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ نتاشا اور رحمان ملک مسکراتے ہوئے عمل اور اہان کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ عمل، اہان نے پکارا۔ عمل آنسو بہاتی وہیں پر کھڑی رہی۔ اہان عمل کو آنسو بہاتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھی اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ اہان ملک کو کراہتے دیکھ کر عمل تیزی سے اہان کی طرف بڑھی۔ اہان، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو؟ عمل بے تابی سے بولی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا عمل؟ اہان بے یقین ہوا تھا۔ تمہارے پاس ہوں تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ معاف کر دیا۔ عمل اہان کے پاس بیڈ پر نظریں جھکائے بولی۔ عمل اہان کے پاس بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے بولی۔ اہان کی آنکھوں میں دیکھنا عمل کو مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ عمل، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ مجھے یقین دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل مسکراتے ہوئے بولی۔ اہان عمل کی بات پر مسکرایا تھا۔ کہہ دوں مگر سوچ رہا ہوں کہ تم غصہ نہ کرو۔ اہان کی بات پر عمل نے گھور کر اہان کو دیکھا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرے غصے کی بڑی پرواہ ہو۔ ایک نمبر کی ڈھیٹ ہو تم۔ عمل ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ وہ تو ہوں لیکن اب یہ جو میں تمہیں کہنا والا ہوں اسے سن کر تم مجھے بے شرم بےہودہ بھی کہو گی۔ اہان مسکرایا تھا۔ اہان، خبردار تم نے فضول میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو۔ عمل نے اہان کو تنبیہ کی۔ عمل، یار پلیز پاس آ کر کس ہی کر دو۔ پلیز میں ہل نہیں سکتا ورنہ میں یہ فریضہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا۔ اہان عمل کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو عمل سرخ پڑی تھی اہان کی بات پر۔ جی نہیں، مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھنا۔ معاف کر دیا اسے ہی غنیمت جانو۔ عمل نے صاف انکار کیا تھا۔ اہان نے سرد آہ بھری تھی۔ مجھے ٹھیک ہو جانے دو جانم، پھر تمہیں بتاتا ہوں، ایک پل خود سے دور نہیں کروں گا۔ اہان ملک کتنا بے شرم اور بےہودہ ہے یہ تو تمہیں اچھی طرح تب اندازہ ہوگا، مائی ڈیئر وائفی۔ اہان عمل کو دیکھتے ہوئے بےباکی سے بولا تو عمل کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ اپنی خفت اور شرم چھپانے کو عمل نے گھور کر اہان کو دیکھا۔ اف یہ آنکھیں! اہان نے عمل کے گھورنے پر سرد آہ بھری تھی جس پر عمل کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ عمل کو ہنستا دیکھ کر اہان ملک اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اہان آنکھوں میں آنسو لیے اپنے خدا کا بے حد شکر گزار ہو رہا تھا۔ اس کے رب نے اسے معاف کر دیا تھا ورنہ اس نے پھر سے حرام موت کو گلے لگانا تھا اور مرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملتا۔ بے شک رب سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں۔ اہان کا رواں رواں آج خدا کا شکر گزار تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنے پر اہان گھر آ چکا تھا مگر ابھی بھی اہان کو ٹھیک ہونے کے لیے
مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی۔ نتاشا نے احان کی بہت منت اصرار کے باوجود عمل کو احان کے کمرے میں شفٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ احان عمل کو لے کر بے حد جذباتی تھا اور احان کو بھی ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ماما، آپ عمل کو میرے پاس رکنے کیوں نہیں دے رہی؟ احان عمل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نتاشا سے پوچھ رہا تھا۔ عمل احان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ تم خود سے پوچھو، عمل کو دیکھتے ہی پاگل ہو جاتے ہو تم۔ ابھی تمہیں مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نتاشا کی بات پر عمل سرخ پڑی تھی۔ اس لیے جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں اور رحمان لاہور چلے جائیں گے۔ تم رہنا اپنی بیوی کے پاس اور پھر خوب جذباتی مظاہرے دکھانا۔ نتاشا شرارتی لہجے میں بولتے ہوئے عمل کو بیڈ سے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ احان، تمہارے لیے میں نے میل اٹینڈنٹ کا بندوبست کر دیا ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، رات کو وہی تمہارے پاس ہوگا۔ ماما، دیٹس ناٹ فیئر۔ بیوی سے اچھی کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ عمل کو کہیں نہیں لے جا سکتی، احان نے احتجاج کیا تھا۔ احان، کچھ ہی دن کی بات ہے، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں کچھ دن اور انتظار کر لو۔ چلو عمل، تم میرے ساتھ۔ نتاشا عمل کو لیے باہر چلے گئی۔ احان نے غصے سے سر پٹکا تھا۔ اف، یہ کچھ دن مجھے صدیوں کے برابر لگ رہے ہیں۔ ماما، آپ مجھے اپنی دشمن لگ رہی ہیں، احان خود سے بڑبڑایا تھا۔ احان مکمل ٹھیک ہو چکا تھا۔ عمل احان کے ٹھیک ہونے پر ایک دن پہلے اپنے گھر چلی گئی تھی، مہناز بیگم کے پاس۔ مہناز بیگم نے احان کو عمل کی خوشی کے لیے معاف کر دیا تھا۔ احان نے عمل کو ایک بہت نفیس سی کام والی میکسی بھیجی تھی۔ نتاشا اور رحمان ملک لاہور جا چکے تھے۔ احان نے پورا گھر پھولوں اور کینڈل سے سجایا تھا۔ احان کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی عمل مہناز بیگم کو خدا حافظ کہتی باہر آئی تھی۔ مہناز بیگم عمل کو خوش دیکھ کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ عمل، جو ریڈ میکسی پہنے، بال کھلے چھوڑے، ریڈ لپسٹک لگائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر ڈھیروں کوسے قزاق کے رنگ بکھرے تھے۔ احان عمل کو دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ جلدی سے عمل کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور مسکراتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ احان عمل کا ہاتھ تھامے ڈرائیو کر رہا تھا۔ احان ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار عمل کا ہاتھ چومتا، اسے گہری نظروں سے دیکھتا۔ عمل گلابی ہوتی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ احان ملک کی بےتابیاں عروج پر تھیں، جنہیں سوچ کر عمل کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو عمل حیران رہ گئی۔ احان نے گیٹ انٹرنس سے پوری روش پر پھولوں کی پتیاں بچھائی ہوئی تھی۔ پورا گھر بڑی بڑی کینڈل سے جگمگ کر رہا تھا، جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ عمل مسمرائز ہو کر دیکھ رہی تھی۔ احان نے گاڑی سے نکل کر عمل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عمل کو گود میں اٹھایا۔ احان، یہ کیا کر رہے ہو؟ عمل شرم سے سرخ پڑی تھی۔ سامنے ہی تو چوکیدار اور گھر کے ملازم کھڑے تھے۔ مائی ڈیئر وائفی، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا صاحب اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو تمہاری طرح مجھے بے شرم بیہودہ کہہ رہے ہوں گے۔ احان آنکھ ونک کرتا شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ احان عمل کو اٹھائے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، عمل کو گود سے اتارا تھا۔ عمل، میری جان، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ریڈ ویلوٹ کیک۔ احان نے عمل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ احان عمل کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ کے سامنے لایا اور عمل کا دوپٹہ کندھے سے جدا کیا تھا۔ عمل کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیے اور عمل کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ عمل احان کے حصار میں کسمسائی تھی۔ احان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ عمل، تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا؟ احان کے بولنے پر عمل نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور احان کی طرف رخ کیا۔ احان پلیز، میں چاہتی ہوں ہم اپنی نئی زندگی کے آغاز میں بیتے کل کا ذکر نہ کریں، اسے سوچ کر مجھے صرف تکلیف ہوتی ہے۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو جلملائے تھے۔
میں خود کو آج تک اس سب کے لیے معاف نہیں کر سکا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں خود کو پھر بھی معاف نہیں کر رہا۔ میں اپنا پاسٹ تو بدل نہیں سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنا مستقبل تمہارے سنگ بہت خوبصورت بناؤں گا۔ تمہیں کبھی پاسٹ کی کسی چیز کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ احان کہتے ہوئے عمل کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ احان یہ کیا کر رہے ہو؟ عمل کو برا لگا تھا احان کا ایسے اس کے قدموں میں بیٹھنا۔ کچھ نہیں مائی ڈیئر وائفی، احان نے کہتے ہوئے عمل کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھا تھا اور اس میں ہیرے کی پائل پہنائی تھی۔ احان نے جھکتے ہوئے اپنے لب عمل کے پاؤں پر رکھے تھے۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے احان کی اتنی محبت پر، اتنا مان دینے پر۔ احان کھڑا ہوتا، عمل کا چہرہ دونوں ہاتھ میں تھام کر عمل کے ہونٹوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ احان کی شدت سہتے ہوئے عمل نے احان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا، ورنہ وہ گر جاتی۔ احان نے عمل کا کپ کپانا محسوس کر کے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا۔ کافی دیر بعد احان عمل سے الگ ہوتا، اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکتا لیمپ آف کیا تھا اور عمل پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ احان کیا بدتمیزی ہے! عمل احان کی باہوں کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی تھی، جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور نہ اسے اٹھنے دے رہا تھا۔ اس سے پہلے عمل بیڈ سے اترتی، احان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ سے اسے خود کے سینے پر گرایا تھا۔ احان عمل پر جھکتا، شدت سے عمل کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ عمل احان کو دونوں ہاتھوں سے روکنے لگی۔ احان عمل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی مزاحمت کو روکتا، پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا کہ عمل کا سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ عمل کا وجود جب بے جان ہونے لگا، احان اس پر سے ہٹا تھا۔ عمل نے لمبے لمبے سانس لیتے احان کو گھورا تھا۔ احان نے عمل کو آنکھ ماری تھی۔ احان، تم کسی دن میری جان لے کر رہو گے۔ عمل نے اپنے سرخ پڑتے ہونٹوں کو چھو کر دیکھا تھا جن پر جلن ہو رہی تھی۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ کہو تو مرہم رکھ دوں۔ احان پھر سے عمل کو قریب کرتا اس پر جھکنے لگا۔ عمل نے غصے سے احان کو دھکا دیا تھا۔ احان پیچھے ہٹو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ احان، پچھلے 1 مہینے سے تم آفس نہیں گئے، نہ ہی تم مجھے گھر سے باہر کہیں لے کر گئے ہو۔ تمام ملازموں کو تم نے چھٹی دے دی ہے، بس سارا دن تم ہو اور یہ بیڈ ہو۔ عمل احان کی باہوں میں مچلتے ہوئے بولی، جس کی شرارتیں اور گستاخیاں پھر سے شروع ہو چکی تھیں۔ ویسے تم ایک چیز کا اضافہ بھول چکی ہو، یہ بیڈ ہو، میں ہوں اور تم۔ احان نے عمل کو بے باکی سی آنکھ ماری تھی۔ احان، تم انکل کو روڈ پر لے آؤ گے، پچھلے 1 مہینے سے تم نے آفس کی شکل نہیں دیکھی۔ عمل غصے سے چلائی تھی۔ احان عمل کو چھوڑتا ہوا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ عمل، میں تو بھول ہی گیا یار، آج رات پاپا اور ماما آ رہے ہیں۔ احان نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اور یار، ماما تو باہر کا کھانا بھی نہیں کھاتی۔ تو احان، تمہیں کس نے کہا تھا کہ کک کو چھٹی دوں؟ میں بھی باہر کا کھانا کھا کر اکتا چکی ہوں۔ عمل نے احان کو لتاڑا تھا۔ کیا کروں جان، میں نہیں چاہتا تمہاری اور میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو، اس لیے سب کو چھٹی دی۔ لیکن احان، کھانا کون بنائے گا؟ میں تو نہیں بنانے والی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، رات کو بھی تم نے سونے نہیں دیا۔ عمل کی بات پر احان نے مسکرا کر عمل کو دیکھا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کا خادم کس لیے ہے؟ میں بناؤں گا کھانا، آپ بس آرام کریں۔ بس رات کو تم مجھے فریش ملنی چاہیے۔ رات کوئی بہانہ نہیں سنوں گا کہ تمہیں نیند آ رہی ہے۔ احان نے عمل کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی گردن پر شدت سے کس کی تھی۔ عمل احان کی بات پر سرخ پڑی تھی۔ عمل اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ احان ابھی تک بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ عمل نے فریش ہو کر شاکنگ پنک کلر کا خوبصورت سا ڈریس زیب تن کیا تھا، بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ شاکنگ پنک لپسٹک لگائے وہ باہر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں ساتھ ہی اوپن کچن کا تھا اور ادھر ہی ڈائننگ ایریا تھا۔ احان ایپرن پہنے ٹیبل سجا رہا تھا۔ پورے لاؤنج میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ احان نے اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ احان کو ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتے دیکھ کر عمل کو بہت ہنسی آئی تھی، جو بہت مہویت سے ٹیبل سیٹ کر رہا تھا۔ احان کی پرفیکشن دیکھ کر عمل
امپریس ہوئی تھی۔ احان ہر کام بہت توجہ اور دلجمی سے کرتا تھا، یہ بات تو عمل اچھی طرح جانتی تھی۔ احان عمل کو دیکھتا ہوا اپنا ایپرن اتارا تھا اور مسکراتا ہوا عمل کے پاس آ کر گہری نظروں سے عمل کو دیکھنے لگا، جو شاکنگ پنک سوٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ احان نے عمل کو باہوں میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر کس کی۔ احان عمل کے ہونٹوں کو لپسٹک سے سجا دیکھ کر بے قرار ہوتا اس پر جھکنے لگا تھا کہ عمل نے روکا۔ کیا کر رہے ہو احان؟ انکل آنٹی آتے ہی ہوں گے، میری لپسٹک تو خراب نہ کرو۔ عمل نے احان کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ احان کیا کیا بنایا؟ عمل مختلف ڈونگوں کے کور ہٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، سب کچھ تمہاری پسند کا اور ماما کی پسند کا بنایا ہے، احان عمل کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ انکل کی پسند کا کچھ نہیں بنایا؟ عمل کی بات پر احان مسکرایا تھا۔ یار، شوہر بیچارے بیویوں کی پسند پر ہی خوش ہو جاتے ہیں، اب جو تمہیں پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، اس لیے پاپا کا بھی یہی حال ہے، احان شرارتی لہجے میں عمل کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ احان عمل کا ہاتھ پکڑے صوفے تک لایا تھا اور اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ صوفے پر لیٹ کر عمل کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ احان چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ انکل آنٹی آتے ہوں گے، عمل احان کے سینے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ احان عمل پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کی کان کی لو کو چومنے لگا۔ ابھی ان کے آنے میں بہت ٹائم ہے، تب تک مجھے پیار کرنے دو خود کو۔ احان سرگوشی نما آواز میں آنکھوں میں خمار لیے عمل کے گال کو چومنے لگا۔ اسی اثنا میں رحمان ملک اور نتاشا بیگم اندر داخل ہوئے تھے۔ عمل اور احان کو یوں دیکھ کر نتاشا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ رحمان ملک کا پارا ہائی ہوا تھا۔ عمل کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ عمل شرمندگی شرم سے سرخ پڑی تھی۔ احان، عمل نے احان کو پکارا جو آنکھیں بند کیے اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ عمل نے احان کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر احان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نتاشا بیگم اور رحمان ملک یہ سب دیکھ کر منہ پھیر کر کھڑے تھے۔ احان، عمل نے پھر پکارا، مگر وہ احان ہی کیا جو اس وقت عمل کی بات سن لے۔ عمل شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ عمل کا دل کر رہا تھا وہ زمین میں سما جائے یا پھر احان کی جان لے لے جو کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ اس ایک مہینے میں احان نے عمل کی جان عذاب کر رکھی تھی۔ احان کا رومانس ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ احان کی شدتیں سہ سہ کر عمل نے ڈھال ہو جاتی تھی مگر احان اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ احان بالکل مدہوش ہوتا، عمل کے بالوں کی مہک اپنے اندر اتارتا اس کی گالوں کو چوم رہا تھا۔ عمل نے اب روحان سے ہوتے ہوئے احان کو پکارا تھا مگر بے سود۔ عمل نے پاس ہی ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے اٹھا کر احان کے کندھے پر دے ماری تھی۔ احان نے درد سے بلبلاتے آنکھیں کھولی تھی اور عمل کو چھوڑا تھا۔ عمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احان نے عمل کو گھورا۔ احان، انکل آنٹی، عمل شرمندگی سے سرخ ہوئی تھی، آہستگی سے بولی۔ احان ایک دم سے صوفے سے گڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا اور آگے بڑھ کر نتاشا اور رحمان ملک کے گلے لگا۔ عمل کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھ کر ملتی۔ عمل شرم سے سرخ پڑتی نظریں زمین پر جمائے کھڑی تھی۔ عمل تو شرمندگی اور شرم سے لوگوں کو ملے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ بیٹا جی، یہ بیڈ روم کس لیے ہوتا ہے؟ رحمان ملک نے احان کو گھور کر دیکھا تھا۔ پاپا، آپ لوگوں کو نوک کر کے اندر آنا چاہیے تھا، پتہ تو ہے آپ کے بیٹے کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے۔ احان رحمان ملک کی بات پر بنا شرمندہ ہوتے ہوئے باقی سے بولتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ویسے یہ بھی بتا دو یہ ہنی مون کتنے دنوں تک رہے گا؟ آفس کو اپنی شکل کب دکھاؤ گے؟ رحمان ملک صوفے پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے احان سے مخاطب ہوا۔ پاپا، ابھی تو آپ بھول جائیں کہ میں آفس آؤں گا، کچھ مہینوں بعد اس بارے میں سوچوں گا۔ احان کے بولنے پر رحمان ملک نے غصے سے نتاشا کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ہی بیٹا پیدا کیا، وہ بھی انتہائی نکما اور بے شرم۔ احان رحمان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے مجھے بے شرم کہنے والوں میں ایک اور کا اضافہ ہو چکا ہے، یہ تو میرا اب کمپلیمنٹ بن چکا ہے، احان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
अहान अमल कहाँ चली गई, हमसे मिली भी नहीं। निताशा ने बात बदली थी, वरना बाप बेटे के बीच बात बढ़ जानी थी। वो शर्मिंदगी से अंदर चली गई है क्योंकि वो तुम्हारे बेटे की तरह बेशर्म नहीं है। रहमान बलम को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था थोड़ी देर पहले अहान की हरकत देखकर। अरे इसमें शर्म या शर्मिंदगी की क्या बात है? जिन्हें शर्म करनी चाहिए इन्हें तो शर्म आ नहीं रही। अहान मलक मुस्कुराते हुए बोला तो रहमान का रंग सुर्ख हुआ था। निताशा ने अपना सर पीटा था। दोनों बाप बेटा शुरू से ही ऐसे थे, ऐसे ही एक दूसरे को भगो भगो कर लगाते थे। ना अहान हार मानता था और ना रहमान मलिक। ना हंजार बदतमीज़ नालायक रहमान मलिक हमेशा की तरह शुरू हो चुके थे और अहान मुस्कुराते हुए सब सुन रहा था। अहान अमल को बुलाने गया तो दरवाज़ा खोलते ही अमल ने ड्रेसिंग पर पड़ी चीज़ें उठा उठाकर अहान पर फेंकने लगी। अमल के हाथ में जो आया था अमल गुस्से से अहान पर फेंक रही थी। अहान बहुत मुश्किल से खुद का बचाव कर रहा था। अरे अमल मेरी बात तो सुनो यार। अहान अमल के हाथों में परफ्यूम की बोतल देखकर अब वाकई में डर गया था। क्या खुद को बेवा करने का इरादा है? अहान ने आगे बढ़कर अमल के हाथ से परफ्यूम की बोतल ली थी। अहान तुम एक नंबर के बेशरम बेहुदा इंसान हो। अमल ने रोहान से होते हुए अहान को देखा था। अहान ने मुस्कुराते हुए अमल को अपने सीने से लगाया था। अहान तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्म आ रही, अब आंटी और अंकल के सामने कैसे जाऊंगी? अमल ने सुर्ख चेहरे और आंसुओं के साथ अहान के सीने के साथ लगे हुए कहा। जैसे मैं जाऊंगा। अहान ने अमल को खुद में ज़ोर से भींचते हुए कहा। अहान तुम तो एक नंबर के। जी मैं एक नंबर का बेहुदा बेशरम इंसान हूँ। अहान अमल की बात काटता हुआ बोला। वैसे अभी मैं पापा से भी यही अलकबात सुनकर आ रहा हूँ। चलो बाहर चलें, डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं सब। अहान अमल का हाथ पकड़कर इसे बाहर लाया था। अमल सुर्ख चेहरे के साथ सबसे मिली थी। डाइनिंग टेबल पर भी अमल ने नज़रें उठाकर किसी को नहीं देखा था। निताशा के चेहरे पर अमल की हालत देखकर मुस्कुराहट थी। अहान भी मुस्कुराहट रोके बैठा था। रहमान मलिक गुस्से में बैठे थे। मामा आपने वो गाना सुना है? अचानक ही अहान मलिक की आवाज़ गूंजी थी। निताशा ने हैरान होकर अहान को देखा था। अमल ने भी खाने से हाथ रोककर अहान को एक नज़र देखा था। जब तुम ऐसे शर्माती हो अच्छी लगती हो। अहान के बताने पर अमल पल में सुर्ख हुई थी और अहान को घूर कर देखा था। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। तुम में ए मेहरबान सारी हैं खूबियाँ, भोलापन सादगी दिलकशी ताजगी। अहान अब गाना बाकायदा गुनगुना रहा था। अमल अहान के गाने पर सुर्ख पड़ती वहाँ से चली गई थी। अमल के जाने के बाद निताशा और अहान कहका लगाकर हंस पड़े थे। अहान क्यों तंग करते हो मेरी बहू को? आगे ये बेचारी कितनी शर्मिंदा है तुम्हारी वजह से। क्या करूं, आपकी बहू को तंग करके बहुत मज़ा आता है। अच्छा मामा पापा साथ वाले कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ है। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को मनाने और सुबह 12 बजे से पहले मेरा उठने का कोई मूड नहीं है, इसलिए हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। अहान शरारती लहजे में कहता हुआ निताशा के सर को चूमता अपने रूम में चला गया। निताशा ने मुस्कुराते हुए अहान को देखा था और दिल से अपने बेटे की दायमी खुशियों की दुआ दुआ की थी। वैसे क्या खाकर पैदा किया था तुमने इस बेशरम और नाहंजार औलाद को? पता नहीं किस पर चला गया है। रहमान मलिक नताशा को देखते हुए बोले। बेशर्मी में तो आप पर ही क्या है? नताशा के कहने पर रहमान मलिक ने कहका लगाया था। तुम्हारा बेटा मुझसे 2 हाथ आगे ही है। रहमान मलिक मुस्कुराए थे। अहान अंदर आया तो अमल मुंह फुलाए सोफे पर बैठी थी। अहान ने मुस्कुराते हुए अमल को बाहों में उठाए बेड पर लाया था। अहान छोड़ो मुझे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, तुम इंतहा के बदतमीज़ हो। अमल ने अहान के सीने पर मुक्का मारा था। मेरी जान जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। अहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
ہاں تم ایک نمبر کے ڈھیٹ ہو، عمل نے ایک اور لقب دیا۔ وہ تو میں ہوں، ڈھیٹ نہ ہوتا تو تمہیں کب کا کھو چکا ہوتا، احان نے آنکھ ماری۔ احان میں تمہاری جان لے لوں گی، عمل نے احان کی بے باک شرارتوں پر احان کو دھمکی دی۔ میری جان، یہ جان صرف آپ کی تو ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ احان نے عمل کے ہاتھ پکڑ کر تکیے کے ساتھ پن کیے تھے اور اس کی ہونٹوں پر جھکتا اس کی تمام مزاحمت ناکام بنا چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ گزر رہی تھی، عمل اپنی مزاحمت ترک کرتی خود سپردگی کے عالم میں احان میں سمٹ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلتی معنی خیز خاموشی عجیب سا سانس پیدا کر رہی تھی۔ عمل اور احان کے ایک ہونے پر کائنات کی ہر چیز مسکرا رہی تھی جیسے۔ اچھا جی، مجھے اجازت ہے، آج کی ایپیسوڈ کا، آج کی ناول کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہوپ، امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ ناول کے دونوں کریکٹر میرے دل کے بہت قریب تھے، میں نے انہیں بہت پیار سے لکھا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی کو اینڈ پسند نہیں آیا، ان سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے اس ناول کا اینڈ یہی سوچا ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے اس سے بیسٹ اینڈ نہیں ہو سکتا۔ اور امید کرتی ہوں جس طرح آپ نے میرا ستمگر کے پارٹ 1 کو بہت پیار دیا تھا اور میرا ستمگر کے سیزن 2 کو بھی بہت پیار دیا ہے، میرے نیکسٹ ناول کو آپ لوگ اتنا ہی پیار دیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق لکھوں، جس طرح آپ لوگوں کو پسند ہے اس طرح کا لکھنے کی کوشش کروں۔ اب مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، جہاں رہیں۔ خدا حافظ۔